السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس یوٹیوب چینل۔ دوستو، ماضی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنے کا کام دماغ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا بنیادی حصہ اور مرکز ہے۔ مگر دور حاضر میں سائنسی تحقیق نے اس سوچ کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ درد کو محسوس کرنے کی حس جلد کے اندر ہوتی ہے۔ ہیومن سکن درد کو محسوس کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کو درد کا احساس تک نہ ہوتا۔ دوستو، جب کوئی ڈاکٹر جلے ہوئے مریض کا معائنہ کرتا ہے تو وہ جلے ہوئے مقام پر سوئی چبو کر جلن کی شدت کا اندازہ لگاتا ہے۔ اگر سوئی چبھنے سے مریض کو درد اور تکلیف کا احساس ہو تو ڈاکٹر کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ مریض کی صرف بیرونی جلد ہی جلی ہے اور درد محسوس کرنے والے خلیات کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس اگر مریض سوئی کی چبھن پر درد محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے خلیات اندر تک جل چکے ہیں۔ ایسی حالت میں مریض میں درد محسوس کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ دوستو، جدید سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ انسانی جلد درد کو محسوس کرتی ہے، جبکہ اس بات پر حقیقت کی مہر قرآن پاک کچھ اس طرح سے لگاتا ہے: جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا انہیں ہم ضرور آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو نئی کھال عطا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ جدید سائنس کے ماننے والوں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس تحقیق کی تصدیق آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کر چکا ہے۔ خدا جسے ہدایت دینا چاہے اس کے سامنے اپنی نشانیاں افشاں کرتا ہے اور اسے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ اور سائنسی حقائق کے ذکر کا قرآن پاک میں موجود ہونا، اس کو حسن اتفاق کہنا بالکل غلط اور عقل کے خلاف بات ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن پاک اس سچے رب کا کلام ہے جو کہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس حوالے سے خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے، اور بے شک تیرا رب ہر شے پہ نگاہ رکھتا ہے۔ جہاں یہ سب نشانیاں اور حقائق غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہیں کفار اور خدا کے منکرین یہ سب دیکھ کر بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ خدا سے مذاق کرتے ہیں، اور خدا بھی بدلے میں ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کے بہکاوے میں مزید بڑھا دیتا ہے، جو کہ صرف ان کی بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں۔